یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا. انہوں نے وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی تھی. بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ اتنی گائیں دوسری اتنی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور بڑا لمبا چوڑا خواب تھا. اس نے کہا تعبیر دو. تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی، اور اس کی تعبیر یہ دی تھی کہ اتنی 7 گایوں کا 7 گایوں کو کھانا، کہ بھئی 7 سال بڑے خوشحالی کے ہوں گے، بہت وافر فصلیں ہوں گی، بارشیں اچھی ہوں گی. اس کے بعد 7 سال جو ہیں بڑے قحط کے آئیں گے. تو وہ بادشاہ سن کے پریشان ہو گیا. اس نے کہا اس کا حل بھی دیں، اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے یہ جو غلہ ہے اور خزانہ ہے اس کا مجھے انچارج بنا دیں. میں صادق اور امین ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا، لیکن میں اس کی بجٹنگ کر دوں گا، مینیج کر دوں گا. یہ مجھے فن آتا ہے، یہ ہر ایک کو تھوڑی آتا ہے. چنانچہ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے گھر کا بجٹ مینیج نہیں ہو رہا ہوتا، ہر مہینے کی 20-25 تاریخ کو پریشان ہوتے ہیں کہ سودا بھی ختم ہو گیا، پیسے بھی ختم ہو گئے، بقیہ دن کیسے گزارنے. تو پورے ملک کی بجٹنگ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو انہوں نے خیر بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان کو ذمہ دار بنا دیا، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس اناج کو جو پہلے 7 سال بہت زیادہ آیا، لوگوں میں ایک طریقے سے راشننگ کی، ان کو تقسیم کیا، اور ساتھ کچھ نہ کچھ سٹور بھی کرتے رہے. یہ محکمہ آثار قدیمہ جو مصر کے ہیں، انہوں نے وہ سائلوز اب تلاش کر لیے کہ جن کے اندر غلہ اناج سٹور ہوتا تھا. بہت بڑے بڑے سائلوز ملے. تو یوسف علیہ السلام نے وہ تعمیر کروائے اور ان کے اندر غلہ اناج سٹور کروایا. خیر قحط کے دن شروع ہو گئے. اب جب قحط کے دن شروع ہو گئے تو لوگوں کو ترتیب سے تھوڑا تھوڑا حساب سے غلہ دے رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ ہی بہت زیادہ لے جائے، باقی لوگوں کے لیے تھوڑا پڑ جائے. تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے وہ جو تقسیم کرنے والے تھے غلہ، ان کو کچھ پیسے دیے. انہوں نے اس پیسوں کے مطابق اس کو غلہ دے دیا. اب وہ کہتا مجھے اور چاہیے. انہوں نے کہا نوجوان ہمیں تو یہی آرڈر ہے، تم نے جتنے پیسے دیے تھے اس کے بقدر ہم نے تمہیں دے دیا. کہتا نہیں مجھے اور چاہیے. انہوں نے کہا اگر تمہیں اور چاہیے تو پھر تم اوپر جاؤ بات کرو. جو انچارج ہیں یوسف علیہ السلام، اگر وہ کہہ دیں گے تو وہ چاہے سارا تمہیں دے دیں، ہمیں کیا اعتراض ہے. تو یہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو جب یوسف علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کہا نوجوان کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے غلہ اور چاہیے. یوسف علیہ السلام نے اپنے رائٹس استعمال کیے، کہا اس نوجوان کو غلہ اور دے دو. اس کو اور غلہ دیا تو کہتا نہیں مجھے اور غلہ چاہیے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بھائی عجیب جوان ہو، پہلے تمہیں غلہ دیا، پھر میرے کہنے پر اور دے دیا، اب کہتے اور چاہیے. تو اس نوجوان نے کہا یوسف علیہ السلام آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ آپ اگر مجھے پہچان لیتے تو مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ غلہ عطا کرتے. تو یوسف علیہ السلام نے غور سے دیکھا، پہچان نہیں سکے. فرمایا نوجوان تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ کے اوپر وہ زلیخا نے الزام لگایا تھا تو ایک چھوٹا بچہ تھا دودھ پیتا، اس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. یہ تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ وہ بچہ جو چھوٹا بچہ عام طور پہ نہیں بولتا، انفینٹ بیبی جسے کہتے ہیں جو دودھ پیتا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ نبی پر تہمت لگ رہی تھی، ان کی پاک دامنی کے لیے یہ بچہ بول پڑا تھا. کہا کہ وہ بچہ جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ نوجوان آج بڑا ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ. یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ وہ نوجوان ہے، انہوں نے اس کو قریب بلایا، گلے سے لگایا، تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ بھئی اس نوجوان کو ڈھیر سارا غلہ دو. پھر کہا کہ نہیں، اونٹ کے اوپر سوار کر کے اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ. اس کو اپنے پاس رکھا ایک آدھ دن، اور اس کے بعد پھر اس کو اعزاز اکرام کے ساتھ بھیجا. اللہ رب العزت کی طرف سے یوسف علیہ السلام پہ وحی آئی کہ یوسف آپ نے باقی لوگوں کو تو ضابطے کے حساب سے دیا، اس نوجوان کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ تو یوسف علیہ السلام بڑے ایکسائٹڈ تھے. انہوں نے کہا اللہ یہ عام نوجوان نہیں تھا، یہ وہ بچہ تھا جس نے اس وقت میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. اس کو مجھ سے یہ نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے میں نے اس کو اتنا زیادہ دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یوسف جس نوجوان کو آپ سے نسبت تھی اور اس نے آپ کی پاک دامنی کی
گواہی دی تھی اس کو آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کے بس میں تھا۔ آپ بھی گواہ رہیں کہ جو بندہ میری وحدانیت کی گواہی دے گا، کل قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا، میں بھی اس کو وہ کچھ دوں گا جو میرے بس میں ہے۔